مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ اب سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خدا ان کا کلام سنیے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، آپ کے خاندانوں کو بہت برکت دے گا۔ ہماری ہدایت کے لیے آج کا حوالہ عیسائیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب 7 سے 10 آیت تک۔ اور ہم میں سے ہر ایک مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس آیت میں پالوس رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کسی خاص قوم یا شخصیت نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش ہوئی ہے۔ یہاں ایک خاص نقطہ سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ مسیح کے فضل کو صرف نجات ہی کے لیے نہیں، بلکہ تمام زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں فضل کی ضرورت ہے۔ آیت میں درج ہے کہ مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فضل کو ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی محنت، عقل، روحانیت، قابلیت، مسیح خاندان میں پیدا ہونے سے ہم فضل کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کے فضل سے مراد یہ ہے وصول کرنا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح کی بخشش خدا کا فضل ہے۔ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے جو ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اس میں ہماری محنت، ہماری کاوشیں درج نہیں ہیں۔ فضل کون ہے؟ فضل خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے خود کو قربان کر دیا ہمارے گناہوں کے لیے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ اسی فضل کی بدولت پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام افعال سر انجام دینے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ خدا کا فضل ہمیں طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم اپنی صورتحال میں قوت پا کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ آئیے 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ 7ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ فضل خدا کی طرف سے بخشش اور تحفے کے طور پر حاصل ہوا ہے، لیکن 8ویں آیت میں پالوس رسول گہرے طور پر سکھا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا، فضل کیسے ممکن ہوا، سب انسانوں کے لیے کیسے ممکن ہوا۔ کون عالم بالا پر چڑھا؟ خود خداوند یسوع مسیح عالم بالا پر چڑھا اور وہ قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اسی 8ویں آیت کے ساتھ ہی ہم 9ویں آیت بھی پڑھیں گے تاکہ صحیح معنی سمجھ سکیں۔ 9ویں آیت میں درج ہے، اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی تھا۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر اپنی جان دی تو اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ صلیب پر جان قربان کرنے کے بعد وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اتر گیا۔ اس نے اس جگہ پر کیا کیا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نیچے کے علاقہ میں اتر کر مردہ روحوں کو منادی کی، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے قیدی روحوں میں منادی کی۔ جس طرح موسیٰ نے تمام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے آزاد کیا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے زمین کے نیچے کے علاقے میں اتر کر قیدی روحوں کو منادی کی تاکہ وہ قید سے آزاد ہو سکے۔ اب وہ روح نافرمانی کی روحیں نہ رہیں، اب وہ شیطان کے متحد نہ رہیں، بلکہ آزاد کی گئی ہیں۔ اب شیطان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ ہاللویا! خداوند یسوع مسیح نے موت اور صلیب پر فتح پائی ہے۔ ہاللویا! اس نے قبر پر فتح پائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ہمیں جہنم سے بچایا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل بھی کیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اس نے ہمیں تحفے بھی عطا کیے تاکہ ہم انہیں خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کر سکیں، اور وہ تحفے اور برکت خدا نے اپنے بیٹے کو عطا کیے اب ہمارے پاس بھی ہیں۔ جو کچھ بیٹے کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب خدا کا فضل جو اس کی بخشش ہے ہمیں بھی عنایت ہوئی ہے، ہم بھی بابرکت ہیں، یہ برکت ہمیں بھی وصول ہوئی ہے۔
ہاللیلویہ۔ آئیے 10ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اترنے والا ہی وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ یہاں پالوس رسول بہت صفائی سے بیان کرتے ہیں کہ اترنے والا وہی ہے۔ کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اترنے والے سے مراد ہے کہ اس نے قبر، موت اور شیطان اور اس کی قوتوں پر فتح پائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسرے حصے میں کیا درج ہے کہ وہ سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ اس سے مراد خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، یعنی وہ اس الہی مقصد کو جسے خدا نے اسے دے کر اس دنیا میں بھیجا اسے پورا کرے، تاکہ وہ ابدی زندگی اور نجات کو مہیا کر سکے۔ یاد رکھیے عزیزو، 3 چیزیں نمایاں ہیں۔ نمبر 1، خداوند یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پائی، خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور خداوند یسوع مسیح نے قیدی روحوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اسے جلال بخشا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، خدا نے اسے اپنے دائیں طرف بٹھایا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ تمام مخلوقات، اختیارات، حکومتوں، ریاستوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اسے وہ نام بخشا گیا ہے، وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کی سب سے بڑی خوشخبری صرف نجات ہی نہیں بلکہ وہ اختیار بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح میں آپ کو اور مجھے حاصل ہے۔ وہ اختیار استعمال کر کے ہم اس قابل ہیں کہ کھوئی ہوئی بھٹکی ہوئی روحوں کو، برگشتہ روحوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آ سکے۔ آج یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے۔ اب موت کا ڈر نہیں رہا ہے، اور اب شیطان کا ڈر نہیں رہا، اب قید کا ڈر نہیں رہا ہے۔ اب اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اب طاقت اور اختیار ہمارے پاس بھی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ابدی زندگی، ابدی امید، ابدی وراثت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم مریں گے تو صرف جسم مرے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری روح ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہم ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔